آج دیکھیے کتنے بڑے شرک کی طرف جا رہے ہیں. جانتے ہیں آج یہ اہل حدیث، یہ حدیث کا دم بھرنے والے، یہ وہابیوں کا عقیدہ کیا جانتے ہیں؟ اللہ کے دو ہاتھ ہیں، اللہ کا چہرہ بھی ہے، دو پیر بھی ہے، پنڈلی بھی ہے، وہ ہنستا بھی ہے، مسکراتا بھی ہے، اور یہ سب قرآن کی آیت دکھائیں گے. ید اللہ فوق ایدیہم بل یداہ مبسوطتان، یہ اللہ کے دونوں ہاتھ ہیں، اللہ کے دونوں پیر ہیں. ذرا سننے والا بندہ جب سنے گا دو ہاتھ ہیں، دو پیر ہیں، اور آگے سنیے کیا ہے، اور اللہ ہے کہاں؟ بولے عرش پر بیٹھا ہے، عرش پر بیٹھا ہے. اور ایک مولوی نے ان کی کتاب میں لکھا بالکل برابر بیٹھا ہے، نہ 4 انگل چھوٹا ہے نہ بڑا ہے، بالکل عرش کے برابر ہے اللہ، اور اس کے دو ہاتھ ہیں، دو پیر ہیں، معاذ اللہ. ذرا غور کیجئے، ایک ایک جملے میں 10 کفر ہے. اللہ اکبر. اب میں اس کی وضاحت کروں علمی اعتبار سے تو لمبی بات ہوگی. دو ہاتھ ہیں، اور یہ علماء کے اقوال پیش کریں گے، حدیث دکھائیں گے، قرآن کی آیتیں دکھائیں گے. وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ بتائیں گے. ید اللہ، اللہ کا ہاتھ بتائیں گے، پیر بتائیں گے. معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ. ایک بات بتاؤں میرے پیارے، ذرا یہ بتائیے، صاحب بیٹھیے 2 منٹ. اللہ عرش پر ہے، عرش سے بڑا ہے نہ چھوٹا ہے؟ عرش خالق ہے کہ مخلوق؟ بولیے. تو پھر اگر خالق مخلوق نہیں مانے تو ایک خدا کے بعد دوسرا خدا ماننا پڑتا عرش کو بھی، یہ بھی ہمیشہ سے ہے. تو اب اس میں سے کون بڑا ہے وہ دیکھنا ہے. معاذ اللہ. تو عرش خالق ہے یا مخلوق؟ اللہ نے پیدا کیا نا عرش کو. تو یہ جب پیدا کیا، پیدا کرنے سے پہلے اللہ کہاں تھا؟ عرش پر آج بیٹھا ہے تو عرش نہیں تھا جب کہاں تھا؟ جب عرش بھی نہیں تھا تو کہاں تھا؟ دیکھیے کتنا بھونڈا عقیدہ ہے کہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے. ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر بیٹھ گیا. معاذ اللہ. الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر بیٹھا ہوا ہے. یہ آیتیں سناتے ہیں، یہ ترجمے بتاتے ہیں، یہ دھیرے دھیرے وہی عیسائیوں والے عقیدے کی طرف لے جا رہے ہیں. نیٹ پہ دیکھیے، عرش بنا دیا ہے تخت کے طور پہ، اس پہ کرسی رکھ دی ہے اور اس پہ خدا کو بیٹھا ہوا بتا دیا ہے. یہ عرش ہے، اس پہ کرسی ہے اور اس کرسی پہ خدا بیٹھا ہے. لے کے چلے گئے نا. دنیا کے مسلمانوں کو شرک کہتے تھے. کہاں جا رہے ہو؟ شرک کی طرف. ابھی اور میں آگے بڑھاتا ہوں آپ کو کیسے شرک کی طرف جا رہے ہیں. وہ خدا جس نے عرش کو پیدا کیا ہے وہ اپنے مخلوق کا محتاج ہو گیا بیٹھنے کے لیے. وہ بے نیاز. اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللہ بے نیاز حقیقی ہے. کسی کا کسی طرح وہ نیاز مند اور محتاج نہیں ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے. وہ اللہ اپنی مخلوق ہی کا محتاج ہو گیا اپنے بیٹھنے کے لیے. کیا کس خدا کو مانتے ہو بھائی؟ کون سی توحید کی طرف لے جا رہے ہو؟ ایک ایک بات پہ دوں گا نا تو ایک عقیدہ نہیں بچتا ہے، ایک عقیدہ نہیں بچتا ہے. اللہ کے دو ہاتھ ہیں، دو پیر ہیں. ہمارے علماء نے فرمایا یہ آیتیں متشابہات ہیں. اس کے آیت پر ایمان رکھو، جو معنی مراد اللہ کو کے نزدیک ہے اس پر ایمان ہے. آیت یہ ہے، اس کا لغت کے اعتبار سے یہ معنی ہے، یہ بھی معلوم ہے. مراد کیا ہے اللہ بہتر جانے. مراد کیا ہے اللہ بہتر جانے. اور ان آیتوں کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ جاہلوں کے لیے آزمائش ہے علم سمجھنا. کیا؟ آیت حدیث سمجھنا. یہ جاہلوں کے لیے آزمائش ہے، علماء کے لیے آزمائش ہے کہ تم سمجھنے کے بڑے شوقین ہو تو ایک جگہ ڈیڈ لائن ہے، یہاں آ کے سرنڈر ہو جانا. نہ سمجھنا ہی تمہارا کمال ہے، سبحان اللہ. نہ سمجھنا ہی کمال ہے. اب یہاں بھی سمجھنے کی پیچھے پڑے تو چلے جاؤ گے. مراد اللہ بہتر جانتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں میں جس کو چاہے گا قیامت کے دن اس کی مراد سے آگاہ فرمائے گا. یہ آیات متشابہات ہیں. علماء نے فرمایا یہ چہرہ، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ اللہ کے مختلف صفات کی تعبیر ہے. یہ زبان کے اعتبار سے یہ اللہ کے ہاتھ اور پیر ایز اے پارٹ آف باڈی، یعنی ایک باڈی کے پارٹ جسے اعضاء و جوارح کہتے ہیں. عضب کہ ہمارا جسم ہے، یہ جسم کا ہاتھ ہے، ایک ہاتھ ادھر، ایک ہاتھ ادھر، ایک پاؤں ادھر، ایک پاؤں ادھر ہے نا. یہ اعضاء و جوارح کے طور پر وہ کہیں گے اللہ کا ہاتھ ہے، ہماری طرح نہیں ہے. ارے چلو کہ ہماری طرح نہیں ہوگا، بہت بڑا ہوگا، کسی کی طرح تو ہوگا. کیسا بھی ہوگا تو ذہن میں بات شکل آ جائے گی.
اور جب شکل آ جائے گی یہیں سے شرک ہو جائے گا۔ قرآن نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، اور کوئی چیز سے مراد دنیا کی چیز نہیں۔ دماغ میں جتنے فگر بناؤ گے وہ بھی مخلوق ہے، اس کی طرح بھی اللہ نہیں ہے۔ جو خیال آئے گا وہ بھی مخلوق ہے، اس کی طرح بھی اللہ نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کوئی چیز ہی نہیں ہے، وہ سوچنے کی چیز ہی نہیں ہے، وہ سوچنے کی چیز ہی نہیں۔ کس سے سوچو گے؟ دماغ سے نا، اور یہ دماغ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ یہ سوچنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ اسی کی طاقت سے اس کو انڈر کنٹرول کر لو گے، اس کے دیے ہوئے پاور سے۔ وہ تو آؤٹ آف کنٹرول ہے، وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں آتا۔ تو یہ اعضاء و جوارے، یہ پارٹس آف باڈی، یہ اللہ اس سے پاک ہے، پاک ہے، بے عیب ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بات بتاؤں، ذرا لطیفے کی بات سنیے۔ میں آپ سے پوچھوں میں کون ہوں؟ قمر احمد، ہے نا؟ گفتگو کے انداز میں سمجھ لیں، قمر احمد اشرفی۔ اگر میں آپ سے پوچھوں یہ ہاتھ میرا قمر احمد ہے، کہیں گے نہیں۔ بولیں گے یہ ہاتھ قمر احمد ہے؟ نہیں۔ یہ ہاتھ؟ نہیں۔ یہ پیر؟ نہیں۔ یہ پیر کو قمر احمد کہیں؟ نہیں۔ اب اسی طرح سے یہ سر قمر احمد ہے، یہ سیدھا قمر احمد ہے؟ کہیں نہیں۔ تو ہے کیا؟ کاش اس کو کوئی سمجھ لیتا کہ قمر احمد جس کو کہتے ہیں وہ اس ہاتھ کا نام نہیں ہے۔ بہت پڑھے لکھے ہوں گے تو اتنا سا سمجھائیں گے یہ سارے کے مجموعے کا نام ہے، سبحان اللہ، یہ سارے کے مجموعے کا نام ہے۔ اچھا میرا ایک ہاتھ کٹ گیا تو میں ہوں یا نہیں؟ دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا، میں ہوں یا نہیں؟ ایک پیر کٹ گیا، ہوں یا نہیں؟ اللہ اکبر۔ ذرا سوچ کر بتائیے، یہ سب کٹتا جائے پھر بھی میں ہوں، میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا سوچ کے بتائیے، اللہ کا ایک ہاتھ ہے، کیسا بھی ہوگا؟ کہتے ہیں بندوں کی طرح نہیں ہے، یہ بچانے کے لیے بولتے ہیں، بندوں کی طرح نہیں ہے لیکن پارٹس ہے۔ معاذ اللہ اس کو جسم مانتے ہیں اور جسم کا پارٹ مانتے ہیں ہاتھ کو۔ سنو میرے پیارے، اگر اللہ کا ہاتھ ہے تو وہ ہاتھ اللہ ہے یا نہیں؟ بولو، وہ ہاتھ، دو ہاتھ ہے نا، تو ایک ہاتھ اللہ کا اللہ ہے یا نہیں؟ وہی اللہ ہے؟ کہو نا، اللہ ہے تو ایک ہاتھ اللہ، اور دوسرا ہاتھ یہ اللہ ہے یا نہیں؟ یہ بھی اللہ، تو کتنے اللہ ہوئے؟ اللہ اکبر، ایک پیر یہ اللہ ہے یا نہیں؟ اللہ کا پیر۔ اگر میں اس کی بات کروں، ایک ایک اعضاء کو کہو گے اللہ ہے تو کتنے خدا ہو جائیں گے؟ اور اگر کہو نہیں ہے تو یہ ہاتھ، اگر اللہ کا ایک ہاتھ اللہ نہیں ہے تو ایکسٹرا ہے، فاضل ہے، اور وہ رب فاضل کو اپنے پاس رکھے ہوا ہے۔ جو وہ فاضل ہے، ایکسٹرا ہے، وہ اللہ ہے۔ اللہ فاضل ہے، معاذ اللہ بیکار کو اپنے ساتھ رکھے ہوا ہے یہ، اور اس کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ بیکار کا محتاج ہے اللہ۔ جو اللہ نہیں تو ہاتھ، اگر اللہ نہیں اور ہاتھ سے اللہ کام کرتا ہے تو اللہ غیر اللہ کا محتاج ہو گیا۔ اللہ اللہ کا ہاتھ اللہ نہیں تو غیر اللہ ہوا، اور اللہ ہاتھ سے کچھ کر رہا ہے تو غیر اللہ کا محتاج۔ یہاں مسلمان سنی مسلمانوں کو غیر اللہ کا محتاج کہتے ہو، یہ بدعقیدے تو اللہ کو غیر اللہ کا محتاج بنا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ یہ تو غیر اللہ، اللہ کو غیر اللہ کا محتاج بنا رہے ہیں، تو ہم اور آپ ہو گئے تو کون سی بڑی بات ہے؟ میرے پیارے، یہ اتنا شرک کریں گے، یہ الزام لگایا ہے نا سنی مسلمانوں پہ، پاک دل بزرگوں پہ، پوری زندگی اللہ کی عبادت میں، اس کے خوف میں، اس کی ریاضت میں، اس کی رضا کے حصول کے لیے جن اولیاء نے پوری زندگی وقف کر دی ہے رضائے مولا کے لیے، ان پر یہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں، انہیں مشرک کہتے ہیں، انہیں معاذ اللہ نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں۔ یہ عتاب نہیں پلٹے گا، پلٹے گا۔ کارے پاکاں کہتے ہیں، علامہ کیا کہتے ہیں، مولائے روم نے کہا ہے، مولانا رومی نے، کہ پاک لوگوں کے پیچھے مت پڑو، ان پر انگلیاں اٹھاؤ گے تو اللہ تمہارے عیبوں کا پردہ کھول دے گا اور ایسے برباد اور ذلیل ہو جاؤ گے۔ میرے پیارے، اب آپ ایک آخری بات سن لو۔ یہ اللہ ان کا ہاتھ پیر والا ہے، عرش پہ بیٹھا ہے، اور یہ کہتے ہیں آسمان پہ اترتا ہے۔ ایک دو باتیں سن لیجیے، اور آسمان پر، اور ابن تیمیہ نے جانتے ہیں اپنی کتاب میں اتر کے بتایا ہے، منبر پہ کھڑا تو خطبہ دیا، اتر کے بتایا اللہ ایسے اترتا ہے۔ معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ۔ یہ اللہ اترنے، چڑھنے، چلنے پھرنے سے پاک ہے۔ جب کچھ نہیں تھا تو بھی اللہ، اور جب کچھ نہیں ہوگا
تو بھی اللہ. وہ اترنے چڑھنے سے مکان، مکانیات، مکان اور مکان کے جو تقاضے ہوتے ہیں، جسم، جسمانیات، جسم اور جسم کے جو تقاضے ہوتے ہیں، اس سے اللہ پاک ہے. لیکن یہ کہتے ہیں آسمان پہ اترتے ہیں. ایک بات بتائیے، پہلے آسمان کو دوسرا آسمان گھیرے ہوا ہے، دوسرے کو تیسرا، تیسرے کو چوتھا، چوتھے کو پانچواں، پانچویں کو چھٹا. دماغ ہے حاضر؟ اور چھٹے کو ساتواں، اور اس ساتواں آسمان جتنا بڑا ہے اس سے بڑا ہے آگے سدرۃ المنتہا. اور یہ زمین، آسمان، یہ سیارے، یہ ستاروں کا نظام، یہ سب کو آسمان گھیرے ہوا ہے. آسمان گھیرے ہوا ہے نا. اور یہ جو معلوم دنیا ابھی ہے لوگوں کو سائنس کے اعتبار سے، اس معلوم دنیا میں اگر جائیں تو اس زمین کی حیثیت ایک رائی کے دانے کے برابر نہیں. ریشیو اتنے بڑے بڑے سیارے ہیں کہ 1,00,000 زمین اس کے اندر آ جائے، 1,00,000 دنیا اس کے اندر آ جائے، لاکھوں دنیا ایک ایک سیارے کے اندر آ جائے، تو آپ پرسنٹیج اور شیئر ریشیو نکالیں گے تو اس پوری روئے زمین کی کیا پرسنٹیج ہے؟ کچھ نہیں. اسی میں پریشان ہے کہ نبی نے کہ وہاں سے کیسے سن لیا، غوث اعظم نے وہاں سے کیسے سن لیا. نبی مدینے میں بیٹھے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں یہاں سے بیٹھ کر قلم کی سرسراہٹ سن رہا ہوں. فرشتے جو آسمانوں پہ سجدہ کرتے ہیں تو آسمان چرچراتا ہے، جیسے تخت پہ کوئی بھاری آدمی بیٹھے تو چرچراتا، چرمراتا ہے. میں اس کی چرمراہٹ سنتا ہوں. مدینے میں بیٹھ کر آسمانوں کے فرشتوں پہ آسمانوں کی چرمراہٹ سن رہے ہوں. ان کے لیے کہتے ہیں یہاں سے کیسے سنتے ہیں، وہاں سے کیسے سنتے ہیں. یہ چھوٹی عقل، چھوٹے دماغ کے لوگ یہیں سے باہر نہیں نکل پائے ہیں تو وہ دنیا کیا سمجھیں گے. اب میں بتا رہا تھا یہ ساتوں آسمان کو عرش، واسع کرسیہ السماوات والارض، سارے آسمانوں سے بڑا عرش. بولیے سارے آسمانوں سے بڑا عرش. عرش. اور اس عرش کے بارے میں اللہ فرماتا ہے واسع کرسیہ السماوات والارض. اور اللہ کی کرسی، آیت الکرسی ہے نا، آخری میں پڑھیے، اللہ کی کرسی، اسی کرسی کے لفظ سے اس آیت کا نام آیت الکرسی ہے. کرسی، اللہ کی کرسی پورے زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے، پورے زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے، عرش کے برابر ہے، اور عرش سب سے بڑا ہے. اب وہ عرش کے برابر ہے تو آسمان پہ اترے گا کیسے بھائی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. پہلے آسمان پہ کیسے آئے گا؟ جو کہتے ہیں شب برات میں، رمضان کی تاخراتوں میں اللہ آسمان اول پہ نزول فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے کوئی رحمت مانگنے والا. اسی پر ابن تیمیہ نے اتر کے بتایا ایسے اترتا ہے. میں بتاؤں کہ آپ فریج میں برف جماتے ہیں بڑے پیالے میں، اور اس کے بعد ایک چھوٹا پیالہ، چھوٹا پیالہ، چھوٹا پیالہ. یہ بڑے پیالے کا برف چھوٹے پیالے میں ڈال سکتے ہیں؟ ناممکن ہے. جب عرش پر بیٹھا ہے اور عرش پر برابر ہے تو پھر دوسرے ساتویں پہ نہیں اتر سکتا تو پہلے پہ کیسے اتر رہا ہے؟ پہلے پہ کیسے اتر رہا ہے؟ اچھا جانے دیجئے یہ محشر کہاں قائم ہوگا؟ حدیثوں میں آیا میدان عرفات میں. میدان عرفات میں تو زمین تو ایک ذرے کے برابر نہیں ہے. یہ جوپیٹر، یہ نظام شمسی کے جو سیارے ہیں اس کے سامنے زمین ذرے کے برابر نہیں ہے. آسمانوں اور عرش کے بارک کے سامنے زمین کی کیا حیثیت ہوگی بھائی؟ اب اس زمین پر محشر قائم ہوگا اور اللہ یہاں تشریف لائے. محشر میں اللہ ہوگا نا، اللہ کے سامنے حساب و کتاب ہوگا. وہ عرش پہ رہنے والا خدا اس چھوٹی سی زمین پہ کیسے، اور وہ بھی میدان عرفات میں. میدان عرفات میں یہ جاہل کیسے شرک میں مبتلا ہو رہے دیکھ لیجئے. آخری بات سن لیجئے، دجال آئے گا نا، سنا ہے نا؟ اب تو بڑی اس پر تحقیق چل رہی ہے. ٹرینگل بنا دیا گیا کہ یہیں دجال ہے. اس ایریے میں کوئی فلائٹ نہیں جا پا رہی، کوئی بھی کسی طرح کا کوئی وہاں پر اپروچ نہیں کر پا رہا ہے. اور اس ٹرینگل کو یہودیوں نے اپنا مارک بنا لیا ہے، ٹریڈ مارک بنا لیا ہے ٹرینگل کو. اب وہ انتظار میں ہے دجال آئے، اس لیے کہ انہوں نے حدیثوں میں پڑھا ہے دجال آئے گا تو مسلمانوں کو گمراہ کر کے شرک میں مبتلا کرے گا، خدا منوائے گا، لوگ گمراہی میں. دجال کو پوری دنیا میں سیر کرے گا، تباہی مچائے گا، حکومت کرے گا. تو مسلمانوں کی عداوت میں وہ جلدی کر رہے ہیں آ جا دجال، آ جا دجال. یہ مذاق نہیں کر رہا ہوں، خدا کی قسم. انڈر گراؤنڈ چلنے والی تنظیم انڈر گراؤنڈ بھیانک دجال کی دیوار پہ تصویر بنا کے اندھیرے میں ننگے ہو کر اس کی پوجا کر رہے ہیں. آ جا گاڈ،
آ جا گاڈ، جلدی آ جا، یہ منتظرین دجال ہیں، یہ دجال کا انتظار کر رہے ہیں، آرزو تمنائیں کر رہے ہیں۔ میں ڈیٹیل بتاؤں گا تو لمبی ہوگی میرے پیارے، اور اس وقت دنیا میں کسی بھی اس دنیا کا سربراہ مملکت میں سے شاید کوئی بچا ہو جو اس تنظیم کا ممبر نہیں ہے، اللہ اکبر، جس کے ہاتھ میں کہ ان کا گلہ، ان کی گردن ان کے ہاتھ میں نہ ہو۔ آج دنیا حالت کہاں جا چکی میرے پیارے، آپ کو پتہ نہیں ہے، میں کیا بولوں پتہ نہیں، میرے بولنے کی وجہ سے کتنے لوگ کیا سمجھیں گے اور میرے لیے کیا ہوگا۔ خیر اللہ مالک ہے، میں رسول پاک کا غلام ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، بس اتنا ہی جانتا ہوں۔ عرض یہ کرنا ہے، یہ منتظرین دجال ہے، دجال آئے گا، بات ہو گئی، حدیثوں میں موجود ہے، کیا ہوگا وہ؟ خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ کیا دعویٰ کرے گا؟ خدا ہونے کا دعویٰ، خدا ہونے کا دعویٰ، میں خدا ہوں۔ ایک طرف جنت لے کر چلے گا، ایک طرف جہنم لے کر چلے گا، کہ اگر مجھے مانو خدا تو جنت میں ڈالوں گا، اور مجھے اگر نہیں مانا تو اپنی جہنم میں ڈالوں گا۔ جو اس کی جنت میں جائے گا وہ رب کے یہاں جہنم میں چلا جائے گا، اور جو دجال کے جہنم میں جائے گا وہی جنتی ہوگا، وہی جنتی ہوگا۔ اور پاور کتنا لے کر چلے گا کہ چند دنوں کے اندر پوری دنیا کی سیر کر لے گا۔ ابھی وہ پرورش پا رہا ہے، اب وہ ٹاپ پہ آ گیا ہے، شیطانوں اور جناتوں کے گروہ میں اس کی پروان چڑھ رہا ہے۔ بات صحیح ہے، دجال پروان چڑھ رہا ہے، اور وہ پورے بپھر کے پاورفل اپنے طور پہ بن کے نکلے گا اور اپنا تماشا دکھائے گا، خدائی کا دعویٰ کرے گا، مصطفائی کا دعویٰ نہیں کرے گا۔ توجہ ہے، خدائی کا دعویٰ کرے گا، مصطفائی کا نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کرے گا، وہ اتنا بڑا بیوقوف نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی سنت جاریہ ہے، سن لو، کہ کوئی خدائی کا دعویٰ کر کے کچھ بھی کمال دکھا سکتا ہے، جادو دکھا سکتا ہے، استدراجی قوت کی بنیاد پر، شیطانی قوت کی بنیاد پر حیرت انگیز کام کر سکتا ہے، خدا بول کر سکتا ہے، نبی بول کر نہیں کر سکتا، نبی بول کر نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ لاکھ کچھ دکھا دے، اس کا جسم اور وجود خود اس کے خدا ہونے کے خلاف ہے۔ کچھ بھی دکھا لے، کوئی مخلوق خدا نہیں ہو سکتی، کوئی بندہ خدا نہیں ہو سکتا، کوئی چلنے پھرنے والا خدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ نے اس کے وہ شیطانی قوت پہ کنٹرول نہیں کیا۔ لیکن نبی کہہ کے اگر کوئی حیرت انگیز بات دکھا دیا تو دنیا گمراہ ہو جائے گی، اس لیے کہ لوگ معجزات کی بنیاد پہ نبی کو مان لیتے ہیں، اور یہ کوئی حیرت انگیز کوئی ایسی بات دکھا دے جو نبی کرتے ہیں تو لوگ گمراہ ہو جائیں گے، معجزہ سمجھ لیں گے اور نبی مان لیں گے۔ اس لیے اللہ کی سنت جاریہ ہے کہ دنیا کا کوئی شیطانی اور جادو اور سحر والا کتنی بھی طاقت رکھتا ہو، نبی بول کر یہ طاقت نہیں دکھا سکتا۔ جیسے ہی نبی بولے گا، دو میں سے ایک نتیجہ آئے گا، یا تو سارا پیک، اور یا نہیں تو بولے گا میٹھا ہو جائے گا کھارا، الٹا ذلیل ہو جائے گا، رسوا ہو جائے گا۔ مسیلمہ کذاب سے لوگوں نے کہا تھا، نبوت کا دعویٰ کیا تھا نا، کہ محمد عربی نے تو کھارے کنویں میں لعاب دہن ڈال دیا تھا تو میٹھا ہو گیا، مشہور ہے، پانی میں ڈالا پانی میٹھا اور آج تک میٹھا ہے۔ فلاں جگہ ایک کھاری کنواں ہے، تم بھی اپنا لعاب دہن ڈال دو۔ وہ لوگوں کو لے کر گیا اور اس میں تھوکا تو جتنا پہلے تھا اس سے زیادہ کھارا ہو گیا، اس سے زیادہ کھارا ہو گیا۔ یہ رب کی سنت جاریہ ہے کہ نبی بول کر کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ میرے پیارے، یہ خدا بول کر آئے گا، کیا آئے گا؟ خدا بول کر آئے گا، ہاتھ پیر والا ہوگا نا، ہاتھ پیر والا ہوگا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور اس کے پیشانی پر کاف فیرے لکھا ہوگا، کفر حدیث میں موجود ہے، بڑا بھیانک، مردے کو زندہ کرے گا، ایک شخص کو حدیث میں آیا چیر دے گا بیچ سے، اس سے کہے گا مجھے خدا مانو، نہیں مانے گا مسلمان ہوگا، اور انشاءاللہ یہ صرف سنی مسلمان ہوگا، اس لیے وہ اسے نہیں مانے گا، اسے چیر دے گا، اور چیرنے کے بعد پھر اسے جوڑ کر زندہ کر دے گا، زندہ ہو جائے گا، اور زندہ کرنے کے بعد پوچھے گا اب تو خدا مان، کہا پہلے تو مان بھی سکتا تھا، اب تو اور بھی نہیں مان سکتا، مرنے کے بعد تو پردے اٹھ جاتے ہیں، سب دیکھ لیتے ہیں، اب تجھے کیا خدا مانیں گے؟ پھر اسے قتل کر دے گا، اپنی جہنم میں ڈال دے گا، لیکن وہ رب کی جنت میں چلا جائے گا، دجال سے شہید ہوگا۔ دجال، لوگ بڑے بڑے دشمنوں سے شہید ہوئے ہوں گے، لیکن دجال سے شہید ہونے والے وہ ہوں گے۔ تو یہ دجال خدائی کا دعویٰ کر کے کمال دکھائے، تیر مارے گا، اوپر تیر مارے گا، خدا کی قدرت اس تیر میں خون لگ کے آئے گا، تو کہے گا دیکھو میں نے آسمان کے خدا کو مار دیا ہے، اب میں ہی خدا ہوں، وہ اوپر والا خدا ختم ہو گیا، اب میں خدا ہوں، مجھے خدا مان لو۔ یہ سب اللہ کی طرف سے آزمائش ہے،
آزمائش ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ اور ایک بات کی طرف توجہ دلاؤں، میں آج سے 15-20 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، تقریباً ساری مسجدوں میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کے ساتھ ائمہ مساجد کے امام یہ دعا ضرور کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال ومن فتنة المحیا والممات من فتنة المسیح الدجال من فتنة المسیح الدجال۔ جب دجال دور تھے تو لوگ دعا کر رہے تھے، اب آپ کسی مسجد میں نہیں سن رہے ہوں گے دعا کرتے ہوئے، زمانہ قریب آ گیا ہے، اب دعائیں بھی بھول گئے ہیں، اپنے کو بچانا ہے تو اس دعا کو یاد کر لو، اب کثرت سے دعا کراؤ۔ جیسے زمانہ قریب آ رہا ہے یہ بھی آزمائش بن گئی کہ دجال سے پناہ کی دعا نہیں مانگ رہے ہیں، یہ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، لیکن میرے پیارے وہ ہاتھ پیر والا ہوگا، خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، یہی نا، کاف پھیرے لکھا ہوگا، لیکن نظر کسے آئے گا؟ جو مومن ہوگا اسی کو وہ کاف پھیرے نظر آئے گا، دوسروں کو اس کے کفر نظر نہیں آئے گا۔ مومن ہوں گے انہیں ہی نظر آئیں گے۔ میں نے ایک بات ایک موقع پہ کہی، انشاءاللہ ان لوگوں کو نظر آئے گا اس کی پیشانی پہ کفر لکھا ہوا، جو لوگ بغیر لکھا ہوا بھی آج کل چہرے پہچان لیتے ہیں، جو بغیر لکھے ہوئے چہرے پہچان لیتے ہیں تو لکھے ہوئے دجال کو تو ضرور پہچان لیں گے، اس کی تو پیشانی پہ لکھا ہوا ہوگا، لکھا ہوا ہوگا کفر۔ اور یہ دجال آئے گا ہاتھ پیر والا ہوگا، اور میرے آقا نے حدیث پاک میں کئی روایتوں میں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں جو فرقہ گمراہ ہوگا، نکلے گا، گستاخ فرقوں کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا، اس میں حدیث میں آیا، میں تفصیل بس مختصر سمیٹ کے بتا دوں، میرے آقا نے فرمایا سب مانتے اور سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس طبقے کی آخری جماعت دجال کے ساتھ ہو جائے گی۔ کس کے بارے میں کہا ہے؟ یہودیوں کے بارے میں، عیسائیوں کے بارے میں، ہندوؤں کے بارے میں نہیں، مسلمان کہلانے والوں کی جو جماعت ہوگی اس کا آخری حصہ دجال سے جا کر مل جائے گا۔ یہ حدیث میں پیشن گوئی ہے، مسلمان کہلانے والے دجال سے مل جائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آپ مجھے اتنا سا بتا دیجئے کہ دجال کو خدا مان کر ملنے والا کون سا طبقہ ہوگا؟ کیا وہ ہمارا طبقہ ہوگا جو اپنے رب کے لیے ہاتھ پیر نہیں مانتا، چلنا پھرنا نہیں مانتا؟ ہمارے ٹھیلے بنڈی پنکچر بنانے والا بھی جانتا ہے اللہ ہاتھ پیر سے پاک ہے، چلنے پھرنے سے پاک ہے، آنکھ کان ناک سے پاک ہے، جسم باڈی سے پاک ہے۔ ہمارا تو جاہل بھی چلنے پھرنے والے کو خدا نہیں مانتا۔ اب اس دجال کے ساتھ ہونے والا طبقہ وہی ہو سکتا ہے جو خدا کے لیے 2 ہاتھ مانتا ہے، 2 پیر مانتا ہے، انہی کے لیے پاسبل ہے۔ اور یہ اشارہ بتا رہا ہے، اس وقت یہ لوگ عقیدہ جو دے رہے ہیں خدا کے بارے میں، یہ خود ثابت کر رہے ہیں کہ دجال کے ساتھ ہونے والی جماعت کون سی ہوگی؟ وہی ہوگی جو ہاتھ پیر والے کو خدا مانے، جو چلتے پھرتے کو خدا مانے، جو اٹھنے بیٹھنے والے کو خدا مانے، وہی۔ اور ہمارے تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا کوئی جاہل ان پڑھ بھی کسی ہاتھ پیر والے کو خدا نہیں مانتا ہے۔ جب آج نہیں مانتا تو دجال کو کیسے مانے گا؟ یہ میں نے آپ سے کہا نا کہ جو الزام و تہمت رکھ رہے ہیں صالحین پر، مومنین پر، اولیاء اللہ پر، شرک و مشرک کرنے ہونے کا، اللہ ان کو ایسا مبتلا کرے گا کہ اس بیماری میں ایسے مبتلا ہوں گے کہ موت نہیں آئے گی، اس کے بغیر موت نہیں آئے گی۔